बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सलीम भटक और आप देख रहे हैं सलीम भटक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की अपडेट्स हैं। फ्रांस ने इसराइल के हथियार रोक दिए हैं, जबकि नेतन्याहू के कहते हैं कि फ्रांस की बिना हम जंग जीत सकते हैं। इसराइल ने मस्जिद और अस्पताल पर हमले किए। 7 अक्टूबर को पूरा एक साल हो जाएगा इसराइली हमलों का। पूरी दुनिया में इसराइली हमलों के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहे हैं, और जबकि पाकिस्तान में इस हवाले से कॉन्फ्रेंस की गई इस्लामाबाद में ऐवान सदर में, जबकि अब तो अमेरिका ने भी इतराफ़ कर लिया है कि ईरान ने इसराइल के मिलिट्री ताकत को तबाह कर दिया है। नॉर्थर्न लेबनान पर भी इसराइली हमले शुरू कर दिए और लोग वहाँ से सीरिया की तरफ जाने लगे, जबकि अमेरिका रैपिड टॉक इस रीजन में मौजूद है, अमन कायम नहीं हो सकता, ये कहना है ईरान का। 7 अक्टूबर को किसी बड़े हमले का होना, हिजबुल्लाह ने 98 हॉस्टेजेस रखे हुए हैं, जबकि ट्रंप कहते हैं कि इसराइल ईरान के एटमी तंसीबात पर हमले ना करे। सबसे अहम अपडेट्स हैं नाज़रीन। 7 अक्टूबर को इसराइल ने खमनाई के घर पर हमला किया जा सकता है, जबकि न्यूक्लियर साइट पर हमला किया जाएगा। तेल की तंसीबात पर हमला किया जा सकता है। ये इसराइल की जानिब से गौर होश में हैं। और इसी तरह सीरिया में रशियन एयर बेस पर इसराइल का हमला, और रशिया ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। रीजनल वॉर कन्वर्टेड इनटू वर्ल्ड वॉर 3। फ्रांस ने इसराइल के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया है और अपने हथियार बंद कर दिए हैं। इसराइल को देने के लिए जंग को एक साल पूरा हो गया है। क्या खौफनाक प्लान लीक होने वाला है। सड़कों पर दुनिया उतर चुकी है और एहतजाज में इसराइल के ख़िलाफ़। हिजबुल्लाह ने इसराइल का कितना नुकसान किया, क्या ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है इसराइल या ईरान। फ्रांस का कहना है कि इसराइल जो गज़ा में हमले कर रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, हम कोई हथियार इसराइल को नहीं देंगे। नाज़रीन, ये डिटेल जारी है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जबकि ईरान कह रहा है कि हम और ज़्यादा ख़तरनाक हमले करेंगे इसराइल पर। आपको याद होगा कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने कैसे इसराइल पर हमला आवर हुआ था और कुछ इसराइलियों को होस्टेजेस बना लिया था। और इसराइल का कहना है कि हमारे लोग वापस करो वरना हमले नहीं रोकेंगे। ईरान ने लगातार इसराइल को धमकियां दे रहा है और कह रहा है कि 10 इसराइली फौजियों को मारा गया है, जबकि हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद ईरान हिजबुल्लाह इसराइली फ़ौज और इसराइली बेस पर हमले किए जा रहे हैं। ईरान मिलिट्री कहता है हिजबुल्लाह टारगेट द सैमसन बेस ऑफ ज़ेनियस्ट क्लैप यूजिंग अटैक ड्रोन। 300 ज़ेनियस्ट टेररिस्ट। एक तरफ नेतन्याहू के हाथ कपकपा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान के खमनाई सुप्रीम लीडर खमनाई हाथ में हथियार लिए खड़े हैं। केप टाउन, कनाडा और दीगर मुल्कों में इसराइली हमलों के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं सॉलिडेरिटी के लिए, जबकि पेरिस में भी लोग एहतजाज कर रहे हैं। जॉर्डन, मलेशिया और पाकिस्तान में भी एहतजाज हो रहे हैं। इसराइल कह रहा है कि सारे मुस्लिम मुल्क आ जाएं इसराइल के ख़िलाफ़। ये धमकी दी है इसराइल ने तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को। इसराइली जहादियत का एक साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान में भी एहतजाज पूरे मुल्क में हुए, जबकि कराची में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें 2 चीनी इंजीनियर्स समेत 3 अफराद एक बम धमाके में हलाक हुए हैं। ये मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें मुल्क के हालात ख़राब करना चाहते हैं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए
اور ہمارے جہاں بھی مسلمان مشکل میں ہیں، جیسے فلسطین، کشمیر میں اپنے ملک کی آزادی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ان کو کامیابی عطا کرے۔ ناظرین، آخر میں ویڈیو کلپ ضرور دیکھیں اور تاکہ حالات سے آگاہی رہے۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔ آج کا اس فورم پہ تمام سیاسی جماعتیں جو یہاں موجود ہیں، ہم ایک واضح پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہم اپنے فلسطینی بھائی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں ہم سب کا، ہر پاکستانی کا نمائندگی کرتے ہوئے اسرائیل کی یا آکیوپائڈ فورسز کی جو قیادت ہے اس کا تقریر کو بوائیکاٹ کیا، نہ صرف بوائیکاٹ کیا مگر جو قیادت ہے اس کا تقریر کو بوائیکاٹ کیا، نہ صرف بوائیکاٹ کیا مگر جو بوائیکاٹ تھا باقاعدہ اس کو لیڈ کیا۔ میں سمجھتا ہوں وہ وزیر اعظم صاحب کا ایک بہت بہادر فیصلہ تھا، اور جو اصل معنوں میں پاکستان کی عوام کا، ہمارا خارجہ پالیسی سے جو امید تھا، آپ نے اس دن آپ نے 7 بجے ڈنر کا احترام کیا، تو ڈنر ول بی سروڈ ایٹ 7۔ جب بات آتی ہے سوڈان کو تقسیم کرنے کی، میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو اس میز کے اوپر قطعاً کوئی اختلاف نہیں، اور آج جو قرارداد آپ متفقہ طور پر پیش کریں گے اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس میں صرف اس بات کا ذکر ہونا چاہیے کہ فلسطین کی آزاد ریاست کا قیام اور القدس شریف اس کا حتمی دارالخلافہ ہونا چاہیے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے انٹرم گورنمنٹ تھی یا آج یہ مخلوط حکومت ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پاکستانی اس بدترین ظلم و ستم اور ایسی خون ریزی جس کو دیکھتی آنکھ نے پہلے نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا، اور مظلوم معصوم فلسطینیوں کا دن رات بچے شہید ہو رہے ہیں، ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، شہروں کے شہر بھسم ہو گئے، اور اس سے کچھ مختلف کشمیر کی تصویر نہیں ہے۔ وہاں پر بھی کشمیر کی وادی میں دن رات معصوم کشمیریوں کا خون بہایا جاتا ہے۔ کشمیر کی وادی اس سے سرخ ہو چکی ہے۔ یہ مظالم، یہ بربریت میں سمجھتا ہوں، اور یہاں پر بالکل ٹھیک کہا کہ جب بات آتی ہے ناردن آئرلینڈ کی، جب بات آتی ہے سوڈان کو تقسیم کرنے کی، اور جب بات آتی ہے ایسٹ تیمور کی، تو پھر کس طرح عالمی طاقتیں تمام حربے استعمال کر کے ان معاملات کو طے کراتی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا مسلمانوں کا خون خدا نہ خواستہ ان کے خون سے کچھ سستا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج عالمی ضمیر کو آج جاگنا چاہیے، اور کچھ نہیں تو جو 42,000 جو شہادتیں ہو چکی ہیں، اور کچھ نہیں تو جو یتیم بچے بلبلا پکار کر کہہ رہے ہیں کہ میری ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی، میرے والد بھی داغ مفارقت دے گئے، میرے بہن بھائی بھی یہاں پر موجود نہیں، اور میں اکیلا اس دنیا میں یا اکیلی اس دنیا میں کیا کروں گی یا کیا کروں گا؟ کیا ان کی یہ آو بکا، ان کی یہ چیخیں ان تک نہیں پہنچ رہی؟ میں سمجھتا ہوں کہ تمام یہ جو واقعات، دلخراش واقعات جو کہ پوری دنیا کے سامنے دن رات ٹیلی ویژنز اور اخبارات سامنے لے کے آ رہے ہیں، آج
وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس خون ریزی کو بند کرانے کے لیے اپنی تمام قوتیں ہمیں مجتمع کرنی ہوں گی. یہ بات اپنی جگہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک موضوع ہے, اس کو ہم ضرور یہ بات کریں. میں نے خود کہا کہ بطور وزیر اعظم پاکستان کے جو یہاں کی اس ہاؤس میں جو کنسنسس ہے کہ ہمیں کس طریقے سے یہ بات دنیا کے آگے لانی چاہیے, میں اس سے متفق ہوں. لیکن سب سے پہلے آج ہمیں اس خون ریزی کو بند کرانا وہ ہمارا فرض اولی ہے, اور اس کے لیے ہمیں OIC کا ایک پلیٹ فارم ہے. بالکل یہاں پر درست کہا گیا, اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس طرف بڑی اچھے انداز میں نشاندہی کی ہے کہ ہم آگے. ابھی بلاول بھٹو صاحب نے اس کے اوپر بھرپور قوت کے ساتھ بات کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آج اس بیٹھک کے نتیجے میں جو قرارداد ہم منظور کریں گے, جو آپ منظور کریں گے, اس کے علاوہ آج ہم ایک ورکنگ گروپ بنائیں گے جس کے نتیجے میں ہم یعنی ایکسپرٹس جو کہ سیر سپاٹے کے لیے نہیں بلکہ جو کہ اس فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں, جو کہ اس فیلڈ میں جو ایکسپرٹس ہیں, ان کی ہم ٹیمز بنا کر ہم بھیجیں دنیا کے عام دارالخلافوں میں, جہاں پر جا کے وہ نہ صرف پاکستان کا پیغام دے بلکہ عالم اسلام کے مسلمانوں کا بھرپور پیغام پہنچائیں, اور ان کو بتائیں کہ یہ جو زخم ہے یہ کبھی قیامت تک بھرے نہیں آئیں گے, اور یہ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے یہ کبھی فراموش نہیں کی جائے گی. تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم فی الفور اقدامات اٹھائیں گے. آستانہ میں میں نے اسی حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے, وہاں پر جو پاکستان کے عوام کی جو عکاسی تھی, میں نے اس کے لیے اپنی حقیر کاوشیں کی, اور پھر اقوام متحدہ میں جو کچھ میں حقیر خطاکار کہہ سکا وہ میں نے پاکستان کے عوام کی نہیں بلکہ عالم اسلام کی جو دل کی ان کی جو تصویر ہے اس کی میں نے عکاسی کی وہاں پہ. اور وہاں پر جو ہم نے جو واک آؤٹ کیا جب نیتن یاہو تقریر کرنے آ رہا تھا, میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے بتایا گیا کہ وزیر اعظم آپ جس روم میں آپ بیٹھیں گے وہاں پر شاید نیتن یاہو آئیں, اور کیونکہ اس کے بعد ان کی تقریر ہے. تو میں نے دماغ کو تھوڑا سا میں نے ارک ریزی کی کہ اس طرف سے راستہ ہے, میں اپنا منہ اس طرف کر لوں, اس طرح بیٹھ جوں تاکہ وہ پیچھے سے آئیں اور مجھے نہ دیکھ پائیں. اگر دیکھیں گے پھر تو گزر جائیں گے, جب گزریں گے تو میں ایک طرف باہر نکل آؤں گا تاکہ مجھے ان سے ہاتھ ملانے کا واسطہ نہ پڑے. تو اللہ کا شکر ہے کہ واسطہ نہیں پڑا, مگر جو ہی وہ آئے ہمارا پورا وقت میں ہم واک آؤٹ کر گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں یہ کوئی بتانے کی باتیں نہیں ہیں, یہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یہ باتیں ہیں. اور یہاں پر کچھ اور بڑے محترم زعماء نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا, ان کو پورا حق پہنچتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج سب سے پہلے جنگ بندی جو ہے وہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں آج یہاں سے پورے شد و مت سے آواز اٹھانی چاہیے, اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں چاہے OIC یا سیکورٹی کاؤنسل یا یونائٹڈ نیشنز اس کے جو بھی دروازے ہیں ان کو ہم کھٹکھٹائیں اپنی اجتماعی قوت سے, اپنے اسلامی ممالک کے ساتھ ملا کر, تاکہ ہماری آواز کو سنا جائے.